السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن سورہ حدید آیت نمبر 9 لفظی اور با محاورہ ترجمے سے انشاءاللہ عز و جل ہم آج پڑھنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات إلى النور وإن اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے محبوب بندے پر روشن آیتیں تاکہ تمہیں نکالے کفر کے اندھیروں سے ایمان کی نور کی طرف، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی شفقت فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والذی وہی ہے، ینزل نازل فرما رہا ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، آیات بینات روشن آیتیں، لیخرجکم تاکہ تمہیں نکالے، من الظلمات اندھیروں سے یعنی کفر کے اندھیروں سے، الی النور ایمان کے نور کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، بکم تمہارے ساتھ، لرؤوف بڑی شفقت فرمانے والا ہے، رحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کنز العرفان سے، وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، اور بے شک تم پر ضرور مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اللہ وہی ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حکم اور ممانعت، حلال و حرام کے احکام پر مشتمل روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کفر و شرک، شک و جہالت اور مخالفت کے اندھیروں سے ایمان، توحید، یقین، علم، ہدایت، تقوی، پرہیزگاری، حلم بردباری اور موافقت کے نور کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ ضرور مہربان ہے۔ مہربان اس وجہ سے ہے کہ اس نے تم میں کتاب نازل کی، اور رحمت فرمانے والا یہ ہے کہ رحمت للعالمین تم میں بھیجا، اور اس نے تمہاری طرف اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور قرآن کی یہ پاک آیات تم میں نازل کی کہ تاکہ تم اس کتاب کو پڑھ کر تم جو ہے وہ نور ہدایت کو دیکھ لو اور اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاؤ۔ اور کبھی یہ ارشاد فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آؤ، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا ہے، جو سب خوبیوں والا ہے۔ تو پتہ چلا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن کریم یہ دونوں نعمتیں جو ہم پہ فرمائی ہیں وہ اس کا اظہار فرما رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو روشن آیتیں، یہاں تو قرآن کریم کی آیات مراد ہے، اور قرآن کریم حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو صبح قیامت تک قائم رہے گا، جو قیامت تک قائم رہے گا، اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام کے کچھ معجزات ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے دور کے ساتھ خاص تھے، آپ کی حیات کے ساتھ ہی خاص تھے، اور اس وقت حضور علیہ السلام نے چاند کو ٹکڑے کیا، سورج کو واپس پھیرا، یہ سارے معجزے اسی وقت تھے جو ختم ہو چکے، لیکن ایک معجزہ ابھی بھی ایسا ہے جو حضور علیہ السلام کا زندہ ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ قرآن کریم ہے کہ لوگ اسے پڑھ پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ گمراہ کن لوگ بھی اگر اسے صحیح طرح پڑھیں تو وہ بھی انہیں بھی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ کافر بے دین اگر اسے پڑھے تو اسے دین اسلام کی دولت سے نواز دیا جاتا ہے۔
تو اللہ سے دعا ہے اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، ہم تو صاحب ایمان ہیں، اگر ہم اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت کی راہیں، اس میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی مشکلات ہیں، کوئی مصائب ہیں، کوئی آزمائش ہیں، تو وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا پیارا کلام سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔